کھڑا کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی کے اندر ہمیں اعمال نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج تم میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کے اللہ کے نبی نفلی روزہ میں نے رکھا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا میرے صحابہ آج تم میں سے بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ کھڑے ہو گئے اور عرض کے اللہ کے نبی بیمار پرسی میں نے کی ہے۔ میرے محبوب نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کے نبی جنازے کے ساتھ میں گیا تھا۔ جب ابو بکر ایک دن کے اندر 3 اعمال کرتے ہیں، نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، بیمار کی بیمار پرسی بھی کرتے ہیں، جنازے کے ساتھ بھی جاتے ہیں، نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، 3 اعمال کی وجہ سے دیکھنے کے اندر مختصر اعمال نظر آتے ہیں۔ نفلی روزہ رکھا، صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس برداشت کی، جنازے کے اندر 5 منٹ لگے، 10 منٹ لگے، بیمار پرسی کے اندر 2 منٹ 5 منٹ لگا دیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی وجہ سے ابو بکر کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ جس بندے نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کے چہرے کو دیکھ لے۔ تو نبی علیہ السلام نے اعمال کی وجہ سے ابو بکر کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ابو بکر کی زندگی کے اندر بھی ہمیں اعمال نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کے اندر بھی ہمیں اعمال نظر آتے ہیں۔ رات تہجد کے وقت قرآن عظیم الشان کی تلاوت اونچی آواز سے کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی کو دیکھ لیں، عثمان غنی کی زندگی کے اندر بھی ہمیں اعمال نظر آتے ہیں۔ وہ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اور قرآن عظیم الشان کے ساتھ ایک عشق تھا، قرآن کے ساتھ ایک محبت تھی، قرآن کے ساتھ ایک شغف تھا، وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو کس نے کہا عثمان ہم سے تو ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا، ایک رکوع نہیں پڑھا جاتا، آپ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا لو صحت قلوبکم لما شبعت من تلاوت القرآن، لوگو اگر تمہارے دل صحیح ہو جائے تو یہ قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہو۔ ان کی زندگی کے اندر بھی ہمیں اعمال نظر آتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کے اندر بھی ہمیں اعمال نظر آتے ہیں۔ تو تمام کے تمام صحابہ کرام اعمال کرتے تھے، پھر اللہ نے کسی کو صدیق بنایا، کسی کو فاروق بنایا، کسی کو ذی النورین بنایا، کسی کو شیر خدا بنایا، کسی کو کاتب وحی بنایا، اور کسی کو میرے اللہ نے امام المحدثین بنا دیا، کسی کو امام المفسرین بنا دیا، کسی کو امام الفقہاء بنا دیا، کسی سلمان کو اہل بیت کے اندر سے بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اعمال کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتی ہیں۔ اگر آج کے دور کے اندر، مادی دور کے اندر جہاں ہر طرف گناہ کی دعوت مل رہی ہے، بندہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا نہیں فرمائیں گے؟ اللہ اپنی محبت عطا نہیں فرمائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں کی جماعت کے اندر شامل نہیں فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ بندے کی محنت کو دیکھتے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رات کے وقت تم بستر کے اوپر آؤ تو بستر کے اوپر آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے پورے دن کا محاسبہ کیا کرو کہ آج کے دن میں نے کیا کیا، آج کے دن کون سے گناہ ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرے اللہ میں نے آج کا دن گناہوں کے اندر گزار دیا، میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ کل کا دن مجھے اعمال والا گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب رات کے وقت سونے سے پہلے یہ دعا کرو گے اور صبح اٹھ کے بھی یہی دعا کرو گے اللہ آج کا دن تو بغیر گناہوں کے گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آج کا دن تو نیک اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، تو اللہ کی مدد متوجہ ہوگی، بندہ اعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اللہ اعمال کے اوپر استقامت نصیب فرما دیں گے۔ اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، لیکن بندے سے پھر گناہ ہو جاتا
جاتے ہیں بندہ پھر بھی ولایت کو حاصل نہیں کر سکتا، وہ ولایت کے اعلیٰ مقامات تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ کے مقبول بندوں کی جماعت کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بات نہیں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے میرے بندے میرے پاس تو گناہ لے کے آیا ہے، تو یہ بندہ اس وقت عرض کرے گا اللہ میں آپ کی بارگاہ کے اندر نیک بننے کی دعا کیا کرتا تھا، اللہ نیک بننے کے لیے میں کچھ اعمال بھی کیا کرتا تھا، اللہ جو میرے اختیار میں تھا جو میں کر سکتا تھا اللہ میں نے وہ کر لیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جب بندہ یہ جواب دے گا تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے ہاں تو دعا بھی کرتا تھا، محنت بھی کرتا تھا، نفس و شیطان کے مقابلے کے اندر گر جاتا تھا، گرنے کے بعد پھر کھڑا ہو جاتا تھا، جا میرے بندے میں آج تجھے اپنے مقبول بندوں کی جماعت کے اندر شامل کر دیتا ہوں۔